अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे मेरे तैबा वाले, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बस अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, हाँ अपनी रहमत के समंदर में उतर ने उतर जाने दे, बस अपनी रहमत के समंदर ना मैं तख्त मंगा ना मैं ताज मंगा, ना मैं मंग दिया मैनू ज़र मिल जाए, बस अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने
now
کیسی وہ کھڑی ہوگی حسان نے منبر پر جب نعت پڑھی ہوگی. اور ایک یہ محفل ہے، ایک وہ محفل کہ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. اور مدینے ہم بھی جائیں گے، لے جائے گا اللہ جب دل سجدہ سنا ہوگا، آنکھوں میں جھڑی ہوگی. اور وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پہ کیا بنی ہوگی. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی. حسان نے منبر پر جب نعت پڑھی ہوگی تو اسی دربار رسالت نے نعت رسالت مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا. محترم جناب صوفی محمد سلیم مجددی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گزار عقیدت پیش کریں. ابھی محفل کا آغاز ہے، آپ اتنے ٹھنڈے ہیں، محفل کو جگائیے، پتہ چلے کہ یہ شیروں کی محفل ہے. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، ذکر حبیب مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ. انشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب صوفی محمد سلیم مجددی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز و آواز سے حضور کی بارگاہ میں بلند عقیدت پیش کر رہے تھے. اس دوران اس محفل پاک کے نگین محفل محترم جناب قاری زبیر صاحب تشریف لائے. ان کو دل کی عطا گرہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. نگین محفل کی اجازت سے صوفی سلیم صاحب نے جو نعت پڑھی ہے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کہ حضور جیسا کوئی نہیں. اس مناسبت سے چند اشعار پڑھ کے پروگرام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے، اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اور ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں.
پاک کے عظیم نبی میری مراد محترم جناب حافظ قاری محمد زبیر عطاری سابق امام و خطیب جامع مسجد نور مدینہ آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت ہمیں عنایت فرما کر اپنی نقابت کی جوہر دکھا کر سامعین کے دلوں کو محسوس فرمائیں اور اس پروگرام کو آگے چلائیں۔ محترم جناب قاری محمد زبیر عطاری صاحب استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد للہ وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باوازِ بلند محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک سیدی یا اللہ۔ تمام احباب سے میں مخاطب ہوں، رب کا کلام آپ کو سنایا ہے، رب کا فرمان سنایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی حضور پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو یاد رکھیے جب ایمان والوں کے سامنے یہ آیت پڑھی جائے تو ان پر لازم ہو جاتا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، باوازِ بلند محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ ہم درود یہاں سے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کو بڑے حضرات سے بات فرماتے ہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے باوازِ بلند پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا صاحب الجلال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد ظفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے، بات سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، سمجھ میں آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہیے گا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بعد سب و سلام لائق سر عزت و احترام محفل میں موجود حفاظ کرام صنعت شیر لسان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اور بالخصوص جناب حضرت علامہ قاری حسن محمود صاحب خطیب جامع مسجد حاضر، دیگر تمامی احباب جن کے چہروں سے میں واقف ہوں یا ناواقف ہوں، آپ سب سرکار کے مہمان ہیں، اس بزم میں آئے ہیں۔ یہ میری اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ سرکار نے کرم فرمایا، اپنی بزم پہ بلا لیا، اور پھر میں یہ چاہتا سے اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ جس میں سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ
مصرے جو سن لے گا اور جو اس پر سبحان اللہ کہے گا انشاءاللہ اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور اس پر کرم ہو جائے گا، کیونکہ بات کی کرم کی ہے، بات سننی ہے، سمجھنی ہے۔ اگر دل کہے تو سبحان اللہ نے صدا بلند کر دی ہے کہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ توجہ میری طرف، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی ایک ہاتھ اٹھ گیا تو میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا، کیونکہ میں پھر کافی دیر سے جاری و ساری ہے، آپ کو ذوق کا علم ہو جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا آپ کیسا رزق لے کر آئے ہیں، پھر اسی ذوق کے مطابق انشاءاللہ سلسلے کو چلائیں گے۔ تو جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، اور میری آنکھوں کو عطا کاش ایسا اثر ہو جائے، ارے میں جو تڑپوں تو محبت کو خبر ہو جائے، میری آنکھوں کو عطا کاش ایسا اثر ہو جائے کہ میں جو تڑپوں تو محبت کو خبر ہو جائے۔ سامعین اسی وقت آج کی ہماری سورہ میں عظیم ذات قرآن رب العالمین نے خوبصورت آواز دی اور کرم فرمایا کہ یہ خوبصورت آواز کو یہ کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب کی تلاوت میں صرف کرتے ہیں، یہ رب العالمین کا کرم ہے۔ میری مراد فخر القرآن، زینت القرآن، نجم القرآن جناب قاری عبدالقدیر صاحب تشریف لائے، آپ کو میں انسان کی جانب سے دل کی عطا بنائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین اسی وقت حمد باری تعالیٰ کے دو مصرے اور دو مصرے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے تلاوت کلام الہی کے لیے میں مائک حوالے کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ بے حد خوبصورت اشعار ہیں کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، تمام حمد ہے۔ اگر مجھے سبحان اللہ کی داد مل جائے تو لطف آ جائے گا۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ کے لیے، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ کے لیے۔ سامعین اسی وقت گزارش کر رہا ہوں جناب قاری عبدالقدیر مجدد صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خوبصورت آواز میں کائنات کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ محبت سے استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، تو میں چون کے محبت دینا تو ذوق دینا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت محمد مصطفیٰ۔ بسم الله الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
اور